وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہر ایک شخص کو ہر وقت ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت و عنایت کی ضرورت نہ ہو۔ اگر کسی بندے کے پاس ہزار نعمتیں موجود ہوں، مثال کے طور پہ لیجئے کہ ہمارے پاس سحری کے وقت، افطار کے وقت اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو کھا کے حلق سے نیچے اتارنا اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ حلق سے اتر جائیں تو ان کا اچھے طریقے سے ہضم ہو جانا اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اترنا کائنات کے رب کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رحمت ہو تو نعمتیں بھی استعمال میں آتی ہیں، تو نعمتیں فائدہ دیتی ہیں۔
رحمت کی ہر وقت ضرورت ہے، اور اس مالک نے تو اس دن سے اعلان کر رکھا ہے جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، کائنات کو وجود بخشا ہے، اپنا ایک اصول، ایک قانون بنا کے اس نے اپنے پاس عرش پہ رکھا ہوا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے بندے ایسے کام کریں گے جو اس کو ناراض کریں، ایسے کام کریں گے جو اسے غصہ دلائیں، ایسے کام کریں گے جو اسے پسند نہ ہو۔ اسے غصہ آتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے، وہ سزائیں بھی دیتا ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے۔ لیکن جو عرش پہ قانون لکھ کے رکھا ہوا ہے، اس میں اشارہ یہ ہے اللہ کا کہ میرے بندے مجھے ناراض کرنے والے کام تو کریں گے، لیکن جب ہاتھ اٹھا دیں گے نا میری رحمت مانگنے کے لیے، ان رحمتی تغلب غضبی، میں جتنا مرضی ناراض ہوا، میری رحمت جو ہے وہ میری ناراضگی کو چھپا لے گی، ڈھانپ لے گی۔ اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے اللہ رب العزت نے، ان ربکم حیی کریم، تمہارا جو رب ہے بڑا حیا والا ہے، بڑی عزت والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اس سے کچھ سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، کوئی اپنی ضرورت اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے، کوئی اپنی مشکل اس سے حل کروانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یستحیی من عبدہ، تو اللہ وحدہ لا شریک کو اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ہماری اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسا بندہ جو یہ بات کرے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اس پہ تو توہین الہ کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ اللہ سنتا نہیں۔ وہ ایک شاعر بھی ہے، نعتیں لکھتا ہے، لیکن کئی بار کچھ نہ کچھ ایسی چیز وہ ذہن سے رہ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا لکھ دیا، کیا پڑھ دیا، کبھی تو سنے گا وہ میری دعائیں، کبھی کیوں، ابھی اسی وقت، آج ہی اسی لمحے۔ وہ تو چمٹی چلتے ہوئے کی پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، دل سے جو ہوپ اٹھتی ہے، ابھی وہ الفاظ نہیں بنتی، وہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ سمیع بصیر ہے، نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ دیکھتا بھی ہے، اس کی سماعت میں بھی ہے، اس کی نظر میں بھی ہے۔ اننی معکما اسمع و ارا، موسیٰ و ہارون کو کہا تھا جاؤ میں دوں گا تمہارا ساتھ، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور وہ کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں ہوں نا، میں کروں گا قبول، سنے گا بھی، قبول بھی کرے گا۔ ادھر یہ کہتا ہے میری اللہ سنتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا، تو ایک بالش میری طرف آ، میں 1 گز تیری طرف آؤں گا، تو چلتا ہوا آ، میں دوڑتا ہوا تیری طرف آؤں۔ اس کی رحمت بے حساب ہے، اس کی رحمت کو شمار کرنا، اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہر ایک موقع پہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جو گزارشات ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ اس قدر ثابت ہیں کہ ایک ایک موقع پہ 8 10 دعائیں، اس سے بھی زیادہ۔ اگر بندہ ساری دعاؤں کو شمار کرنا چاہے، شمار نہیں ہوں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ اتنی دعائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، اپنے لیے نہیں صرف،
دوسروں کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگا کرتے ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ کے پیغمبر کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ آپ کے پاس آئیں نا زکوٰۃ لے کے، صدقات لے کے، تو آپ ان کے مالوں سے صدقات و زکوٰۃ کو وصول کیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ زکوٰۃ جب بندہ دیتا ہے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. وصلی علیہم، اور زکوٰۃ و صدقات وصول کر کے پھر ان کے حق میں دعا بھی کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے ان کے لیے باعث تسکین ہوگا، انہیں آپ کی دعاؤں سے سکون ملے گا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. صرف دعائیں کیا ہی نہیں کرتے تھے، وہ دعائیں پھر لگا بھی کرتی تھی، دعائیں لگ جایا کرتی تھی. اصابتہ وولدہ وولد ولدہ، اللہ کے پیغمبر اگر کسی کو دعا دیا کرتے تھے تو وہ دعا اس کو بھی لگ جاتی تھی، اس کی اگلی نسل کو بھی لگ جاتی تھی، اس کے پوتوں نواسوں کو بھی جا کے لگتی تھی. یہ تاثیر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب دعا دیتے ایک نسل نہیں تین نسلوں تک اللہ اس دعا کو قبول فرمایا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مومنوں کے لیے باعث تسکین ہوگی. وہ جو اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاقے میں زکوٰۃ لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے بھیج دیا. مجھے وہاں پہ ایک بندہ ملا، تو میں نے اس سے بات کی کہ یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، تو آپ نے زکوٰۃ دینی. اس کے پاس اونٹ تھے، اس کے پاس جو اونٹوں کی تعداد تھی تو اس مطابق 1 سال کی اونٹنی اس نے دینی تھی بطور زکوٰۃ. 25 سے 35 کے درمیان اگر اونٹ ہو نا کسی کے پاس تو 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ لگتی. 5 ہوں تو 1 بکری، 10 ہوں تو 2 بکریاں، 15 ہوں تو 3 بکریاں، 20 ہوں تو 4 بکریاں، 25 اور 35 کے درمیان ہوں تو ایک سال کی اونٹنی. اب اس کی ادھر ہی 25 سے 35 کے درمیان اونٹ تھے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے کہا 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ دینی ہے. اس نے کہا آپ پہلی بار زکوٰۃ وصول کرنے آئے ہیں میرے پاس، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے. میں تو 1 سال کی اونٹنی نہیں دوں گا، میں تو جوان تیار اونٹنی دوں گا جو دودھ بھی دے گی، جو سواری بھی کروائے گی، جو بوجھ بھی اٹھائے گی. میں تو وہ کہنے کہ نہیں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ دیکھو یہ لکھ کے دے کے بھیجا ہے کہ اتنے اونٹوں پہ 25 سے 35 کے درمیان ہوں تو 1 سال کی اونٹنی وصول کرنی ہے، میں تو نہیں زیادہ وصول کروں گا. ایسا تحصیلدار اللہ ہر علاقے کو دے. کوئی ہمارے دور جیسا ہوتا تو کہتا آنے دو، فائلوں کا پیٹ میں بھر دوں گا، باقی میں جانوں، میرا کام جانے، آگے کیا پہنچانا ہے وہ مجھے زیادہ پتا ہے، آپ بس دو. ان کا نہیں، میں تو نہیں لوں گا، اگر یہ دینی ہے اونٹنی بڑی تو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرو. وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آگے کہنے لگا میں نے زکوٰۃ دینے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے جسے عامل تحصیلدار بنا کے بھیجا تھا اس نے کہا میں نے تو نہیں لینی، اللہ کے رسول سے جا کے بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں وصول کی؟ کہا وہ کہہ رہا تھا 1 سال کی دینی ہے. میں نے کہا 1 سال کی تو دینی نہیں، میں نے تو جوان بڑی اونٹنی دینی ہے جس کا فائدہ تو ہو، جو دودھ تو دے، جو بوجھ تو اٹھائے، جو سواری تو کروائے، وہ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنتی تیری وہی 1 سال کی ہے، لیکن اگر تو اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال میں برکت کے لیے دعا فرمائی. اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں دوبارہ حضرت عمر نے مجھے ادھر ہی بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. میں جب ادھر پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ اونٹوں کا ایک اتنا بڑا ریوڑ ہے, اتنا بڑا ریوڑ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ساری بھری ہوئی ہے. میں نے کہا بھی یہ ان کا مالک کون ہے؟ جیسے ہی وہ سامنے آیا میں نے پہچان لیا یہ تو وہی بندہ ہے. اس نے کہا یہ سارے میرے اونٹ ہیں, گنو شمار کرو. کتنے اونٹ تھے؟ 1500 اونٹ. یہ 8-10 سال کا وقت گزرا ہوگا, یہ زیادہ بتا رہا ہوں. کہاں 25 سے 35, کہاں 1500 اونٹ. اور 1500 اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 120 سے اگر اوپر چلے جائیں اونٹ تو ان کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ ہر 40 پہ ایک یا ہر 50 پہ ایک. 40 پہ 2 سال کی اور 50 پہ 2 سال سے بڑی 3 سال کی 4 سال کی اونٹنی. 30 اونٹنیاں زکوٰۃ. وہ اس کے پاس اس دور میں یہی 30 ایک تھیں. آج اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے 30 ہیں. 2 پہاڑوں کے درمیان وادی بھری ہوئی ہے اس کے مال سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور دعا لگ گئی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے کسی کے لیے رحمت مانگا کرتے تھے, برکت مانگا کرتے تھے, تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی نسلوں کو بھی جو ہے سنوار دیا کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جہاد پہ جا رہے تھے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم, اللہ انہیں صحیح سلامت واپس لانا سب کو, اور غنیمت دے کے واپس لانا. اللہ کے پیغمبر میں نے شہادت کی دعا کا کہا, آپ نے سلامت رہنے کی غنیمت کی دعا کر دی. پھر ایک بار جانے لگے, پھر یہی کہا کہ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے شہادت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا وہی کی اللہم سلمہم وغنمہم, اللہ انہیں سلامت واپس لانا, غنیمت دے کے واپس لانا. کہتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پوچھ لیا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا اس لیے کروانا چاہتا تھا تاکہ جنت ملے, جنت میں جانے کا کوئی آسان رستہ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھے کر, روزوں کے برابر کوئی چیز نہیں. نفلی روزے رکھا کر, روزوں کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. فَإِنَّهُ لَا عِدْرَ لَهُ, ایک حدیث کے لفظ ہے فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ, روزے جیسی چیز ہی کوئی نہیں, عبادت ہی کوئی نہیں. صحابہ فرماتے ہیں پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کبھی اگر دن میں آگ وغیرہ جلتی کسی کو نظر آتی تھی تو لوگ یہی سمجھا کرتے تھے کہ مہمان آئے ہیں, کیونکہ ابو امامہ تو روزے اتنے رکھتا ہے کہ کم ہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ جلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت و وصیت پہ عمل کیا. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت رہنے کی, غنیمتوں سے نوازنے کی دعا فرمائی. غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کے لیے کھڑے ہیں, قبر تیار ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ موجود ہیں. انہوں نے غزوہ تبوک میں شہادت پائی ہے. عبداللہ ذوالبجادین, وہ شخص ذوالبجادین اسے اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اپنے گاؤں میں اپنے قبیلے میں واحد بندہ تھا جو مسلمان ہوا. باپ تھا نہیں, چچا کی کفالت میں تھا. ہجرت کرنے کا ارادہ کیا, اس نے کہا ایسے کدھر جاتے ہو, جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے, مال ہمارا ہے, سواری ہماری ہے, تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ ہمارے ہیں. کپڑے تک اتروا لیے. چھپتے چھپاتے اپنی والدہ کے پاس گئے, انہوں نے ایک چادر دی, اس چادر کو 2 حصوں میں بانٹا, ایک نیچے باندھی, ایک جسم کے اوپر ڈالی, اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے.
اس لیے کہا جاتا ہے ذوالبجادین، دو چادریں، دو ٹانٹ لپیٹ کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ قبر میں اترے، کہا مجھے پکڑاؤ، اسے بڑے پیار سے قبر میں اتارا، اور اللہ وحدہ لا شریک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی امسیت عنہ راضٍ فرض عنہ، یا اللہ اب تو رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، یہ جب شام ہوئی تھی نا میں عبداللہ سے راضی تھا، یا اللہ تو عبداللہ پہ راضی ہو جا۔ دعائیں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فرمایا کرتے، دعائیں ایسی فرمایا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا بھی کرتے تھے اور دعائیں کرنے کا کہا بھی کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں ہوں، میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں بلانا نہیں ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں اشرکنا فی دعائک، جب تو نے دعائیں کرنی ہیں تو دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے نا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں بلانا نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی کی ساری کمائی سے بہتر لگا ہے، ساری کمائی سے بہتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی ہے، دروازہ بجایا، کون ہے؟ عمر ہوں، آ جاؤ اندر۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، کھلکھلا کے ہنس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ مسکرانے کی بھی تھی، کھلکھلا کے ہنسنے کی بھی تھی۔ بے شمار ایسی روایات ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اتنا کھل کے ہنسے کہ اللہ کے پیغمبر کی داڑھیں نظر آنے لگی، کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا وجہ ہے؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ ایسے ہی آپ کے دانت چمکتے رہیں، آپ مسکراتے رہیں، مجھے بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا ابھی تیرے آنے سے پہلے نا میری ساری بیویاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، جیسے ہی تیری آواز سنی ہے وہ پردے کے پیچھے ہیں، وہ چھپی کھڑی ہیں پردے کے پیچھے، کہنے لگے اللہ کی بندی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے مقابلے میں کہیں نرم ہیں، یہ کہیں رفیق ہیں، کہیں شفیق ہیں، آپ سخت ہیں۔ سخت کس قدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزر رہا ہوگا شیطان وہ راستہ گزرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، وہ راستہ چھوڑ جائے گا۔ دعا دیا بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا لیا بھی کرتے تھے، دعا کروایا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول ہیں، 10 برس کے تھے جب والدہ ان کو خدمت میں پیش کر گئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میری والدہ کس قدر عقل مند عورت تھی، کتنی عقل مند عورت تھی میری والدہ کہ جس نے جا کے میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا خادم ہے، آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کم ہی گھر ہیں جن گھروں میں جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر سے کہیں اور کسی اور گھر میں جاتے دوپہر کا آرام کرنے یا الگ بیٹھنے تو وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے، ام سلیم کے پاس آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو میری والدہ نے پھر میرا ہاتھ جو ہے نا وہ پکڑا ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں، 21 برس کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں پھر میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انیس ہے، پیار سے کہا، انس نہیں انیس ہے، خویدم کا آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، خادم پورا خادم اور خویدم چھوٹا، اس کی تصغیر ہے، چھوٹا سا خادم ہے آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہا پھر اللہ کے پیغمبر اس کے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی، کیسی دعا کروں؟
کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد بہت ساری دے، مجھے عمر لمبی دے، مجھے اللہ مال دے، مجھے اللہ امیر کر دے، مجھے اللہ اولاد دے، میری اللہ عمر لمبی کرے۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جو فوت ہونے والی شخصیت ہے وہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 93 ہجری تک زندہ رہے، 93 ہجری میں وفات پائی، عمر لمبی، اللہ مجھے اولاد زیادہ دے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی دعا لگ گئی ہے، مجھے لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، اگر یہ شمار کیے جائیں نا، یہ تو یہ 100 ہیں، 100 ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں، امام نے حجر نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے جن پوتوں، بیٹوں، نواسوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے ان کی تعداد 90 ہے۔ ان کی ایک بیٹی کہتی ہے کہ اپنی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد میں سے جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے ان کی تعداد 250 ہے۔ بچے 2 ہی اچھے یا بچے 250 اچھے؟ 250، 150۔ امام نے حجر لکھتے ہیں ان کی اگر ساری نواسے، نواسیوں، پوتے، پوتیوں، بیٹے، بیٹیوں کو جمع کیا جائے تو تعداد 300 تک پہنچ جاتی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے مدینہ والو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی ہے، تمہارے بھی کھجوروں کے باغ ہیں، میرے بھی باغ ہیں، تمہارے باغ سال میں 1 پھل دیتے ہیں، میرے باغ 2 پھل دیتے ہیں۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے، اس کی اولاد بھی بڑھا دے، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما۔ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اس کی دعا پھر نسلوں کو لگ جائے گا۔ انصار ایک بار انصار نے آپس میں مشورہ کیا، قربانیاں انصار کی بہت ہیں، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ کہنے لگے قربانیاں بڑی دی ہیں، آج کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی میں مانگے نا کچھ۔ ارادہ کر کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر مدد بھی کی، جہاد بھی کیا، چندے بھی دیے، آپ کا دفاع بھی کیا، آپ کی حفاظت بھی کی، پہرے داری بھی کی، دین بھی پھیلایا، سارا کچھ کیا ہے، ہمیں بھی تو کچھ دیجیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو، کیا مانگنا ہے؟ اب پھر اکٹھے ہو گئے کہ یہ تو طے ہی نہیں کر کے آئے کہ لینا کیا ہے، یہ تو آپس میں مشورہ کرو کہ لینا کیا ہے۔ علیحدہ ہوئے، نوجوان بھی، بزرگ بھی، کہنے لگے مال مول مانگ لو گے اس نے تو ختم ہو جانا ہے، مک جانا ہے، وہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایسا کرو اللہ کے پیغمبر سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کروا۔ مشورہ اکٹھا ہوا آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار، اللہ انصار کو بخش دے، اللہم اغفر لابناء الانصار، یا اللہ انصار کی اگلی نسل کو بھی معاف کر دے، اللہم اغفر لابناء ابناء الانصار، یہ انصار کی اللہ تیسری نسل کو بھی معاف کر دے۔ دعا یہ فرمائی کہ اللہ ان کو بخش دے، معاف کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یوں ہی خالی تو نہیں جاتی، رد تو نہیں جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے بیٹھے ہیں، بڑا اچھا موڈ ہے، میں نے کہا اتنے اچھے خوبصورت ہنس مسکرا رہے ہیں، میرے لیے دعا ہی کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عائشہ کے سارے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں ہنستی ہوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پسند آئی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر اتنی پسند آئی ہے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، آپ نے کہا یا اللہ عائشہ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، عائشہ کے اگلے جو ہونے آنے والے دن ہے وہ سارے گناہ بھی معاف کر دے، آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے مانگ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا ہے نا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں، ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ یہ یوں ہی نہیں گناہ کرنے کے باوجود عذابوں سے بچے ہوئے، نافرمانیوں کے باوجود، بغاوتوں کے باوجود، بڑی بڑی سرکشیوں اور طغیانیوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ اگر دعائیں لینی ہیں آپ نے تو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے، دعا فرما کے گئے ہیں۔ رحم اللہ امرأن سمحن
اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے پر رحم کرے، اپنی رحمتیں فرمائے کہ جب بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے، خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے. تاجرو یہ بات ذہن میں رکھو، بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے، خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے. وَإِذَا اقْتَضَىٰ اگر کسی نے اس کا قرض دینا ہو، اس سے تقاضا کرتا ہے نا قرض دینے کا، تو بھی نرمی سے کرتا ہے. ایسے بندے پہ اللہ رحم فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی حدیث ہے جن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے کے گئے ہیں. وہ کام کرنے والوں کو دعا دے کے گئے ہیں، اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کو دعا دے کے گئے ہیں، حج و عمرہ میں سر منڈوانے والوں کو دعا دے کے گئے ہیں، اپنی بات آگے پھیلانے والوں کو، دین علم دین جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرنے والوں کو دعا دے کے گئے ہیں، اپنی باتیں یاد رکھنے والوں کو، یاد کرنے والوں کو دعا دے کے گئے ہیں. دعا کی ترغیب دی، دعائیں دی، بد دعاؤں سے منع کر دیا، بد دعاؤں سے منع کر دیا. لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اموالکم ولا اولادکم ولا خدمکم. 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. کبھی بھی اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، کبھی اپنے مال کو بد دعا نہ دو، کبھی اپنے غلاموں، خادموں، نوکروں کو بد دعا نہ دو. بد دعا نہیں کرنی، دعا کرنی ہے، دعا کروانی ہے. ایسا بننا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ لگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دعا کرتا ہے نا سارے مومنوں کی بخشش کے لیے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے، سارے مومن مردوں کو بھی بخش دے، مومن عورتوں کو بھی بخش دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس دعا کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا زور نہیں لگا، نہ خرچ ہوا ہے، نہ ٹائم لگا ہے، نہ زور لگا ہے، نہ خرچ ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے ہر ایک مومن، ہر مومنہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرما دے جن کے لیے اس نے دعا کی. لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرو. یہ آج اگر حساب لگائیں تو اربوں مسلمان ہیں، 1.5 ارب یا اس سے کچھ زیادہ یا کم. اتنی نیکیاں اگر ایک بندے کو مل جائیں، وہ 49 کروڑ تو پیچھے رہ گیا، یہ 2 کروڑ 4 کروڑ والا معاملہ تو بہت پیچھے رہ گیا. اربوں نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے اگر بندہ سارے مومنوں کے لیے دعا کرے، صرف اکیلے اپنے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا، یہاں سے اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا بھی پتہ چلتا ہے. کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن. یا اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، بس اور کسی پر نہ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا. وہ اتنی کشادہ چیز کو تنگ کرنے لگے ہو، یہ نہ کہا کرو مجھے دے دے باقیوں کو نہ دے، مجھے اور اس کو دے دے اور باقیوں کو نہ دے. نہیں، دعا کرنی ہے عام. یہ رحمت وسیع ہے، اس کی عطا بے انتہا ہے، بے پایا ہے. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا علی صعید واحد. اگر پہلا انسان، اس سے پہلے سے لے کر آخری انسان اور جن سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی گاڑی مانگے، کوئی جائیداد مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی خیر و عافیت مانگے، کوئی صحت مانگے، اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق عطا کرتا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رحمت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی سمندر میں ڈبونے سے پانی میں کمی آتی ہے. سوئی پہ کتنا پانی لگتا ہے؟ منوں کے حساب سے لگتا ہے. کوئی سیر سوا سیر لگتا ہے؟ ایک قطرہ بھی نہیں لگتا. اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. مانگو اس سے، رج کے مانگو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈیاں لا کے مانگو. گھٹنے اس کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھو، مانگو، راتوں کو مانگو، دنوں کو مانگو. یہ دن ہے مانگنے کے، یہ دن ہے سوال کرنے کے، یہ دن ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے، یہ دن ہے اس کی رحمتوں کے جوش مارنے کے. اس کی رحمت بھی جوش میں ہے، اس کی بخشش بھی جوش میں ہے، اس کی برکت بھی جوش میں ہے، اس نے جو شفا دینی ہے وہ بھی جوش میں ہے. وہ سارا کچھ اس وقت اپنا خیر کا، برکت کا، صحت کا، شفا کا، مال کا، رزق کا، سب کچھ وہ اپنے بندوں پہ لٹانے کو تیار ہے. بس مانگنے والے چاہیے.
مانگنے والے ہاتھ چاہیے، اٹھنے والے ہاتھ چاہیے، مانگنے والا منہ چاہیے، سوال کرنے والی زبان چاہیے. جسے نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو کے مانگو، رو نہیں سکتے کم از کم رونے جیسی شکل تو بنا لو، وہ اسی شکل کو دیکھ کے تم پہ عنایتیں کر دے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.